اور ان کی پیدائش اور ان کے جنم استھان سنبھل گرام ہوگا، اور اسی سنبھل گرام، اسی نام کی وجہ سے آج بھارت کے آپ اتر پردیش کے سنبھل میں دنگے فسادات ہوئے، اسی سنبھل نام کی وجہ سے۔ شنبھل گرام گکھیہ سباہم انیہ سگہاتمن بھگن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی۔ اس منتر میں انتم مہارشی کے جنم کنڈلی بیان کی گئی، ان کی پیدائش کی جگہ کون سی ہوگی؟ شنبھل، یہاں ہے سنبھل، وہاں ہے شنبھل گرام، امن کی جگہ، لیکن اس کو سنبھل مان بیٹھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں انہوں نے اپنے عقیدے کا آستھا بنا لیا۔ میں تو کائنڈلی آئی ریکویسٹ اور انڈین سٹیزن، میں سارے بھارت واسیوں سے یہی دعا گزارش کرتا کہ آپ بھارت میں رہتے ہیں، پر امن طریقے پر رہیے، کوئی بھی لڑائی لڑنی ہے تو قانونی اعتبار سے لڑیے، کسی ایک دوسرے کا مرڈر مت کیجیے، کسی کا خون مت بہائیے، اس لیے کہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اہنسا ستیم کرو تیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشور روپ توم ہیر چاپلا۔ اہنسا، ظلم نہ ہو، تشدد نہ ہو، غصے کے پر کنٹرول کیجئے، اگر یہ چیزیں ہوں گی تو شانتی رپیشنم۔ ایک آدمی آج دوپہر صبح فون کر کے کہتا ہے کہ مولانا میں نے آپ کے اس منتر کو یاد کیا ہے، میں گوہاٹی ایئرپورٹ پہ تھا، ان کا ذرا ترجمہ بتائیے۔ ہم نے کہا کہ بولو کون سا منتر؟ انہوں نے کہا اہنسا ستیم کرودس تیاگ شانتی رپیشنم دیا بلیشور روپ توم ہیر چاپلا۔ رپیشنم کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے کہا رپیشنم کا مطلب پراپت کرنا۔ جو آدمی شانت، اہنسا، ظلم اور سچائی، ظلم نہیں کرے گا، سچائی کے مطابق سچی بات کرے گا، کرودس تیاگا اور غصے پر کنٹرول پائے گا، تو شانتی رپیشنم، ان کو شانتی پراپت ہوگی، وہ آدمی پرسکون ماحول کو وجود میں لائے گا۔ ہم نے کہا اس کا یہ ترجمہ۔ میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں اور میرے بھارت کے مسلمانوں، تشدد کا راستہ بالکل نہیں۔ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل آپ کا نبی، یہ پاک علیہ السلام کے خلاف بہت کتابیں لکھی گئی، لیکن کسی کتاب میں کسی رائٹر نے یہ جرات نہیں کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار سے کسی بھی ایک انسان کا ایک قطرہ خون بہایا ہو۔ کسی کتاب، کسی اینیمی آف مسلم، اینٹی آف اسلام، کسی نے بھی یہ جرات نہیں کی۔ اتنا لکھا کہ ظلم و ستم کے ذریعے سے کلمے کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی گئی، لیکن کسی نے بھی یہ جرات نہیں کی، کیونکہ آپ علیہ السلام خود ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ بہرکیف میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، یہ نشیلی پدارتھ کو کے خاتمے کے لیے انتم مہارشی آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں شراب حرام کی گئی تھی۔ الا ان الخمر قد حرمت، جب شراب پی رہے تھے صحابہ کرام، شراب اس وقت جب شراب جائز تھی، شراب گلاس میں نہیں، آدھے گلاس میں شراب ہے، شراب پی رہے، آواز لگائے گئے الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو آج اسی وقت سے شراب حرام ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو اس کے بعد شراب کے مٹکے ایسے توڑے گئے کہ صحابہ کرام، روایت میں آتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ نالیوں میں پانی ایسے بہ رہا تھا کہ جیسے کوئی بارش ہو گئی ہو۔ اس وقت یہ شراب نبی پاک علیہ السلام کی جیونی میں، ان کی نبوت کے بعد شراب حرام کی گئی۔ یہ گندی چیز ہے۔ شراب سب سے پہلے آپ کے لیور کو ڈیمیج کر دیتی، سب سے پہلے آپ کے کامن سینس کو ختم کر دیتی۔ یہی وجہ اس آدمی نے، اس ظالم نے کیا کیا، اس نے پتا ہے، اس رات 3 رات سے وہ انتظار میں تھا کہ اس لیڈی ڈاکٹر کو کسی طرح، اس کا کوئی دوست پیشنٹ بنا، وہ اپنے دوست کے پاس آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ یہ ڈاکٹر اہانا ٹرینی ڈاکٹر تھی، یعنی اچھی MBBS کے پوسٹ پر فائز ہونے والی تھی۔ یہ جب ڈیلی جاتی تھی اس کے پاس روٹین چیک اپ میں، یہ آدمی وہاں پر بیٹھا رہتا اور اس کے بالوں کو، اس کے ناک کو، اس کے لپ کو اور اس کے